Islamic speech مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری speech. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز سامعین اور میرے معززین، ہم نے آپ کے سامنے پہلے آیت نمبر 40 اور 41 کا درس پیش کیا گزر ہفتے، اور اس ہفتے جو ہفتہ وار درس کے حساب سے بیان ہوگا آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43. آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 میں جو یہودیوں کی بدخو ہے نا، جو بدخصلت ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے اندر جو بد عادتیں تھیں نا، ان عادات کو جو ہے ظاہر کیا جا رہا ہے، اور آیت نمبر 44 میں ان کو ایک بہترین کام کی طرف حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، آپ کے لیے اچھا ہوگا. تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، تم جانتے ہو حق یہ ہے باطل یہ ہے، پھر آپ دونوں کو ملا کر مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، خلط ملط کرتے ہو، اور اس کے حق کو آپ چھپاتے ہو. جو حق کی بنیادی باتیں ہوتی ہیں ان کو چھپا کر آپ پیش کرتے ہو، یہ نہ کرو. اب اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہودیوں کی اس بد خصلت پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے، جاننے کے باوجود بھی کہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. توریت میں یہ گواہی ہم نے دی تھی، زبور میں بھی ہم نے یہ بات واضح کر دی تھی، اور انجیل کے اندر بھی ہم نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو انہوں نے حق کو چھپا کر لوگوں کے سامنے بد جو ہے نا حق کے سوائے باطل کو زیادہ جو ہے نا فوقیت بخشی انہوں نے. تو فرمایا کہ وہ جاننے کے باوجود بھی تو حق کو باطل کو خلط ملط کر دیا، ملا دیا، مکس کر دیا. جیسے آج کل کے لوگ جو ہے نا علماء اور مولویوں کی شکل اختیار کر کے بڑے پوشاک جبے کبے پہن کر دین اور اسلام اور باطل کو ملا کر خلط ملط کرتے ہیں. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، بدعات کے کام کرتے ہیں اور ان کو سنتوں میں تک ملاتے ہیں. پھر لوگوں کو کہتے ہیں یہ چیز مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، کرو بھائی، نہیں کرو گے تو ثواب نہیں ملے، گناہ نہیں ہوا. میرے بھائی، یہ یہودیوں کا کام تھا. تو کیا کرتے تھے؟ تو کبھی حق بتاتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے. کبھی حق صاف ظاہر توحید بیان کرتے تھے، کبھی حق کو توحید کو چھپاتے. جیسے آج کل کے ایسے خطیب ہیں، ایسے مبلغ ہیں، ایسے عالم ہیں، جب جہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں چندہ زیادہ ملے گا تو وہاں حق کو چھپاتے ہیں. کہ اگر چندہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں سچ بولوں گا، حق کو وضاحت کروں گا، لوگ چندہ نہ دیں گے. اب توحید کی تقریر کی جائے، اللہ کی وحدانیت کی تقریر کی جائے تو وہاں چندہ کم ملے گا. لوگ اپنے دکانوں کو چلانے کے لیے حق کو چھپاتے ہیں. میرے عزیز محترم دوستو، آج اس بیان کی توسط سے ان حضرات کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ آیت نمبر جو ہے 43 کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، پھر جا کر لوگوں کو جو ہے نا حق اور باطل کی سمجھ بتائیں. اب حق کو چھپا کر باطل کی جو ہے نا فوقیت بیان کرتے ہو. لوگوں کے پیٹ اور لوگوں کے جیبوں پر آپ کا نظر ہے، لوگوں کے جیبوں سے ہٹ کر دین بیان کیا کرو. فرمایا کبھی باطل کو ظاہر کرتے تھے، لہٰذا انہیں ناپاک عادتوں کے چھوڑنے کو کہا گیا کہ ان عادات سے دور ہو جاؤ، ان عادات کو چھوڑو. حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ حق کو ظاہر کر دو. اگر حق کو بیان کرنے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ حق کی وضاحت کرو گے، حق کی بات کرو گے تو حق کڑوی ہوتی ہے. حق بیان کرو گے، پتھریں بھی لگیں گی، لاٹھیاں بھی لگیں گے، تلواریں بھی آپ کو پڑیں گی،
نیزے بھی آپ کو جو ہے چھوئیں گی، گالیاں بھی آپ کو پڑیں گی، جیلوں میں بھی آپ کو جانا پڑے گا۔ ہاں، حق بڑی چیز ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے خوب کہا، حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہ حق کو چھپا بھی نہیں سکتا، حق بتاتا ہوں لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو ناراض ہونے دو، اللہ کو ناراض نہ ہونے دو۔ تو فرمایا جی ان کو یہ حق کو ظاہر کرنے اور اس حق کو کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی گئی۔ حق کو باطل، سچ جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، سچ اور جھوٹ، اندھیرا اور روشنی، دن اور رات، پانی اور آگ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یا تو پانی ہوگا یا تو آگ ہوگی، یا تو پھر آپ کی رات ہوگی یا تو دن ہوگا۔ ہاں جی، یا سچ ہوگا تو یا جھوٹ ہوگا۔ سچ اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے، سچ جدا ہوگا اور جھوٹ جدا ہوگی۔ تو اللہ نے ان کو بتایا کہ بھئی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، حق کو ظاہر کر دو۔ تو فرمایا کہ حق کو باطل، سچ جھوٹ آپس میں نہ ملاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، یہودیت اور نصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ، جو یہودیوں کے آ رہے ہیں نا چلتے ہوئے، اسے آپ کو میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، رفتہ آ جائے گا انشاءاللہ سورۃ انعام میں، سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ بڑی تفسیر جو آئے گی اس بات پہ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پیشن گوئیاں جو تمہاری کتابوں میں پاتے ہوں انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ کو معلوم ہے توریت میں رسول اللہ کی صفتیں ہم نے بیان کی ہیں، توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں ہم نے بیان کی ہیں، توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ تو فرمائے کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور اس حق کو نہ چھپاؤ، لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ مجزوم بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسے جمع بھی نہ کرو۔ ابن مسعود کی قرات میں تکتمون بھی ہے، یہ حال ہوگا، اس کے بعد کا جملہ بھی حال ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ حق کو حق جانتے ہوئے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی کہ آپ حق کو جانتے ہوئے بھی آپ کو معلوم ہے حق یہ ہے، محمد سچا ہے، محمد کی جو ہے نا طریقہ سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن سچا ہے، علم رسول سچا ہے، توحید کی برکات سچے ہیں، تو پھر آپ ان کو چھپاتے کیوں؟ ایسی بے حیائی نہ کرو، لوگوں کے سامنے سب ظاہر کرو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ، اور یہ بھی مانا ہے کہ علم کے باوجود اسے چھپانے اور ملاوٹ کرنے کا کیسا عذاب ہوگا۔ پھر بھی افسوس کہ تم کو بد کرداری پر آمادہ نظر آتے ہو، ہمیشہ جو ہے تیار ہوتے ہو جو ہے نا اخلاق حق کو چھپاتے ہوئے، آپ کو اس کا سزا بہت خطرناک ملے گا، آپ کو بہت خطرناک جو ہے نا طریقے سے عذاب ملے گی۔ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہاں جی فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی نماز کو قائم کرو، یعنی کہ دھرم پر اس سے زیادہ رقم پر واجب ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ وضاحت یہ ہو رہا ہے کہ خود بھی فرمایا کہ اس میں یہ بات وضاحت ہو رہی ہے کہ بھئی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جس طرح سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو آپ بھی نماز پڑھو، امت محمدیہ کے ساتھ رکوع سجدہ کرو، شامل ہو جاؤ، جماعت کے ساتھ شامل ہو کے نماز پڑھو، انہیں میں مل جل کر، اور خود بھی آپ بھی کی امت بن جاؤ، رسول اللہ کی امتی ہو جاؤ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہودیوں، ہم نے پہلے تفسیر میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ میرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہو، آپ کو تو زیادہ علم ہے، آپ تو میری رہنمائی کریں، آپ تو میرا ہاتھ اور بازو بن کر میرے ساتھ چلیں اور لوگوں کو جو ہے ہدایت میں میرا ساتھ دے، آپ کو تو علم ہے،
اور یہاں سے اللہ نے فرمایا کہ آپ اطاعت کرو اور اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو، نماز کو بھی قائم کرو اور اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ بھی کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں، زکوٰۃ 200 درہم پر، پھر اس سے زیادہ رقم پر واجب ہوتی ہے۔ نماز و زکوٰۃ فرض واجب ہے اور ان کے بغیر سب اعمال غارت ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کسی کے اندر نہیں، روزے لاکھ رکھے، حج 1000 دفعہ کرے، لیکن اگر نماز اور زکوٰۃ کسی میں نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کی کوئی بھی کام صحیح نہیں، یعنی کہ غارت یعنی کہ ختم ہے۔ زکوٰۃ سے بعض لوگوں نے یعنی کہ فطرہ بھی مراد لیا ہے، یعنی کہ فطرہ نہ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال میں ایمانداروں کے ساتھ مل کر ایمانداری کے ساتھ جو آئے نہ کام کرے۔ ان میں بہترین چیز نماز ہے، جو جماعت مل کر پڑھی جاتی ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ اس آیت سے حضرت اکثر علماء کرام نے نماز باجماعت فرض ہونے پر بھی اصطلاح لیا ہے کہ اس وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آیت کے آخری جز سے مراد یعنی جماعت کی نماز ہے، یعنی جماعت کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل جماعت کو سب سے بیان کیا ہے، سبت سے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پہ ہم آگے ادھر سے انشاءاللہ تفسیر کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ ہمارے تمام اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو پہنچتے رہیں۔